نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرح ہمیں بھی جذبہ خدمت ضعیف لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت اور مدد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، دین اسلام کی بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، وہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں وہ ضعیف عورت جو اپنے خیمے میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، اس ضعیف عورت کی خدمت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی بہت کوشش کی کہ میں بھی اس عورت کی خدمت کر سکوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز سحری سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے میں جاتا ہوں اس ماں کی خدمت کے لیے، مدد کے لیے، اس عورت کے کام آنے کے لیے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے تمام تر کام کاج جو ہیں وہ میرے جانے سے پہلے کوئی خوش نصیب اس عورت کی خدمت کر کر چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون خوش نصیب جو ہے اس ماں کی خدمت کر رہا ہے، اس کے گھر کے کام کاج جو ہیں، صفائی جو ہے، کھانے پینے کے لیے اہتمام جو ہے وہ کون خوش نصیب کر رہا ہے، مدینہ شریف کی وہ ضعیف عورت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں سحری سے پہلے اس عورت کے مکان کے راستے میں بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھے بیٹھے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے مکان سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اور میں سمجھ گیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اگر کوئی اس عورت کی خدمت کر رہا ہے،
کوئی اگر اس عورت کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اس کے گھر کے کام کاج جو ہیں اگر کوئی کر رہا ہے، تو وہ یقیناً مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار اور صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کر سکتے ہیں یہ عمل۔ تو یقیناً مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے ضعیف لوگ ہیں، جنہیں سہارا کی ضرورت ہوتی ہے، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو مخلص ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے کام آنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ مبارک تھا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور پیارے صحابہ کا بھی یہی معمول مبارک رہا ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنا، ہمدردی کرنا، ان کے کام آنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ مبارک تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، جن لوگوں کے ساتھ اللہ کے محبوب مدد فرماتے تھے، خدمت فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ حضرت اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ بھی محبت فرماتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب جو ساری زندگی محبت مصطفیٰ میں بسر فرماتے ہیں، حضور کے عشق میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں ان پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے فرماتے ہیں بیٹی تو نے دیکھا ہے کہ میں نے ہر وہ عمل اپنایا ہے، ہر وہ کام کیا ہے جس عمل کو، جس کام کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو کوئی ایسا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب عمل جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل مبارک جو ہے وہ فرماتے رہے ہوں، وہ مجھے بتا دیجئے بیٹا۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے ارشاد فرماتے ہیں، تو مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ابا جان، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل مبارک ہے جس کا آپ کو علم نہیں، جس کو آپ نے کیا نہیں۔ فرمایا بیٹی وہ کون سا عمل ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو اور مجھے علم نہ ہو اور میں نے وہ عمل کیا نہ ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، وہ عمل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اس غار کے اندر ایک ضعیف شخص رہتا تھا۔ اکثر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس غار کے اندر رہنے والے اس ضعیف شخص کی خدمت کے لیے مجھے حکم فرماتے تھے کہ عائشہ حلوہ تیار فرما دے، میں
اس غار کے اندر رہنے والے اس ضعیف شخص کو دینا چاہتا۔ تو مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ابا جان، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک جو ہے آپ کو اس کا علم نہیں، آپ نے اس کو فرمایا نہیں۔ جب یہ عمل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ بیوی جو ہے، مومنوں کی ماں جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں بیٹی مجھے بھی حلوہ جو ہے وہ تیار کر دو، میں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت مبارک ادا مبارک، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی عمل مبارک جو ہے، معمول مبارک جو ہے، اسے بھی پورا کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحبو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حلوہ تیار کر دیتی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ حلوہ لیتے ہیں اور اس غار کی طرف چلتے ہیں، جس غار کے اندر ایک ضعیف اور کمزور شخص جو ہے، جو اپنے ہاتھوں کو جنبش بھی نہیں دے سکتا، جو اپنے پاؤں کو بھی جنبش نہیں دے سکتا، اتنا ضعیف تھا، اتنا کمزور تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس غار میں تشریف لے جاتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے وہ حلوہ جو ہے اس غار کے اندر رہنے والا ضعیف شخص جو ہے اسے عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ ضعیف شخص جو ہے صاحبو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے کہ کہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک تو نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو وہی اس غار کے اندر رہنے والا وہ ضعیف شخص جس نے ابھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا جو ہے اپنے گلے میں نہیں سجایا تھا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی نہیں تھا، عاشق بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی کس طرح خدمت کرتے ہیں، ان کی کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ تو وہ شخص جب یہ بات کہتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بزرگوں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو وہ شخص جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا فرمانے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو اپنی زبان کے اوپر حلوہ شریف جو ہے وہ رکھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے عطا فرماتے تھے تو میں کھا لیتا تھا۔ اور آج پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے تو آپ کا عمل مبارک تو ایسے تھا، ایسے محبت حضور فرماتے تھے۔ بہرحال پوچھنے والے نے پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ جب یہ بات وہ اس غار کے اندر رہنے والا شخص جو ہے وہ سماعت فرماتا ہے، سنتا ہے صاحبو، تو وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے۔ کس وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے؟ اس بات سے وہ متاثر ہوتا ہے کہ جو نبی انسانیت کا اتنا درد رکھتا ہے، اتنی خدمت فرماتا ہے، اور جس کے غلام، جس کے ماننے والے، جس کے چاہنے والے جو ہیں ان کی بھی تربیت اس انداز میں وہ محبوب فرماتا ہے، یقیناً وہ اللہ کا سچا نبی ہے، وہ اللہ کا سچا محبوب ہے،
جس کے غلاموں کی یہ تربیت ہے تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرح ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کرنے کا اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیوہ اور ضعیف لوگوں کی ہم بھی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔